السلام علیکم۔ آج کا ہمارا آرٹیکل ہے ستلج فلڈز، جو کہ ستلج میں آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہمارے جو پاکستان کی جو صورتحال ہے 1-2 سال سے وہ یہی ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں، اکانومی کے برے حالات چل رہے ہیں، انفلیشن ہے، ہمارے قرض بڑھ رہا ہے ہمارا، اور اکنامک جیسے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر ٹیررزم ہمارا بڑھتا ہے، پھر ساری جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے سیکٹر وہ ویک ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ پھر نیچرل جو ہوتی ہیں نا چیزیں وہ بھی وہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ ہی۔ تو جیسے ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا کس طرح کا سیلاب تھا کہ ہماری جو اس سائڈ والے ہیں، سندھ والی سائڈ والے، یا پھر لاہور میں بھی ایون آیا کہ کتنے برے حالات ہیں پاکستان کے اس ٹائم پہ۔ پوری دنیا کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی چائنا میں، کبھی انڈیا میں، کبھی سعودی عربیہ میں ہم نے ریسنٹ دیکھا کہ کس طرح سے وہ سیلاب آیا، اور یہ سبھی اس میں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں آئے دوسرے دن جو ہے وہ سیلاب آتا ہے ان کی اسٹیٹ میں۔ تو پاکستان میں بھی اب ستلج میں جو ہے وہ سیلاب آیا ہے، اور اس میں جو ہے کافی باقی جو ہیں وہ شہر ہیں ان کو بھی وارن کیا ہے، اکاڑا ہے، قصور ہے، پاک پتن ہے، اور بہاڑی ہے، ملتان، بہاولپور کے ان اضلاع میں بھی یہ جو اونچے درجے ہیں ان میں بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ یہ جو ستلج کا ہے تو اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ہے وہ انہوں نے الرٹ کیا ہے گراؤں جانو جو بھی ان کے ساتھ جو کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں ستلج کے، کہ وہاں سے وہ جو ہے شفٹ کر جائیں، کوسٹل ایریاز کے لوگوں کو، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جو ہے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے پی ڈی ایم جو مینجمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خطرہ جو ہے باقی جو اونچے درجے والے ہیں انہیں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جمعرات کو جو ہے ضلع انتظامیہ کو انتباہ میں پی ڈی ایم میں نے متعلقہ محکموں کو متنبہ کیا کہ وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے اور سیلاب سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور ہمیں جو ہے وہ ابھی تک 2022 کا سیلاب نہیں بھولا، جس میں اتنا سخت ترین جو ہے ہم نے جانی نقصان، مالی نقصان، اور ہماری اکانومی پہ جو افیکٹ پڑا وہ سارا جو ہے ہماری ایکسپورٹ پہ، ہماری جو ہے لیبر، ہماری ان امپلائمنٹ بڑھی۔ تو اس سے اب تک جو ہے ملک جو ہے ابھی اپنی اس طرح سے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا کہ ابھی ستلج کا سیلاب آ گیا ہے۔ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جون میں جو ہوئے ہیں مونسون میں، تو اس میں جو ہے وہ 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اب تک موسلادھار بارشوں سے اس سال میں 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور 3700 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر بلوچستان میں۔ اور پاکستان بھر میں اس سال اب تک 1100 سے زیادہ مچھی حالات ہو چکے ہیں۔ سرکاری اداروں اور این جی اوز کے جمع کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صوبوں میں لگ بھگ 3300 ایکڑ فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پنجاب اور سندھ کو ہوا ہے۔ اور پاکستان کو موسمیاتی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور موسم کے پیٹرن مزید شدید اور غیر یقینی ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے آگے جو ہے وہ گرمی آ رہی ہے اور سردیاں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ ٹمپریچر جو ہے ورلڈ کا ٹمپریچر جو ہے وہ 1.5 سینٹی گریڈ پہ چلا گیا ہے، جو کہ بڑا خطرناک ہے۔ اور باقی جو ہے پاکستان کا یہ تو اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں، کیونکہ پاکستان میں تو اتنی انڈسٹریز نہیں ہیں، یا انڈسٹریز سے ہی وہ جو ہے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ سارا یہ جو بھی ہوتی ہیں سیلاب وغیرہ آتے ہیں ان سے آتے ہیں، ہماری جو ہے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کے بھی کافی گلیشیئرز میلٹ ہوئے، لیکن پاکستان جو ہے پاکستان کا خود کا کنٹریبیوٹ اتنا نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں جتنا کہ باقی کنٹریز جو ہیں وہ کرتے ہیں کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج میں۔ جیسے کہ امریکہ ہے، چائنا ہے، جن کی جتنی زیادہ انڈسٹریز ہوں گی ان کی اتنی ایکسپورٹ، کیونکہ ان کی اگر وہ کلائمیٹ یہ بند کر دیں انڈسٹریز وغیرہ یا پھر وہ کر دیں تو ان کی اپنی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچے گا۔ یہ جو کوپ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے کلائمیٹ چینج پہ، یہ تو ایک نام کی کانفرنس ہے، اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا کہ کوئی ایکشن
لیا جائے اور پھر جو ہے وہ یہ ادھر ہی ٹھہر جائے یہ جو ٹمپریچر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہریوں کو اس چیز کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے بلوچستان کے پی سندھ جو ہے، اس سندھ میں جو بہت آیا، بہت نقصان ہوا اور اس میں ملک کا 1/3 سے زیادہ حصہ ڈوب گیا۔ 33 ملین لوگ بے گھر ہوئے اور 80 لاکھ بے گھر ہو گئے جن کے پاس روزی، رہائش، خوراک نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیلاب صرف موسمیاتی تبدیلی سے متعلق نہیں ہے، بار بار آنے والا سیلاب متعدد سطحوں پر حکمرانی کی ناکامیوں کو بھی واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان موسمیاتی لچکدار انفراسٹرکچر اور پالیسیاں تیار کرنے یا اپنے شہریوں کو موسمیاتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں ناکام ہے۔ اگر ہم دیکھیں 2022 کے سیلاب کو تو اس میں جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری بہت ناکام رہی ہے۔ ہمیں جو ہے پہلے جو کوسٹل ایریاز کے لوگ ہیں انہیں پہلے نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے جو ہے وہ شفٹ کر جائیں، انہیں بہت اس چیز سے نقصان پہنچا۔ ہماری جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے یہ فلڈ کے متعلق، تو وہ ان کا کوئی جو ہے خاص کردار نہیں رہا، ہم نے دیکھا 2022 کے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سیلاب جو تھا وہ اتنی شدت اس وجہ سے اختیار کر گیا کہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جو انتظامیہ تھی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو سیلاب جو ہے وہ اس وجہ سے ہی زیادہ وہ ہوا کہ ہم نے جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص پالیسیز نہیں تھی۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔